ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری تھی جامعہ کراچی کی یونین کے سابق صدر سے سلیم مغل صاحب سے، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ فوجی قیادت کو کیا خوف تھا کہ وہ طلبہ کے اس ادارے پر شب خون مارتی ہے اور طلبہ کے اس ادارے کو ختم کر دیتی ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان ہے تو وہ بھی قیادت میں ہے، وہ بھی فوج میں ہے اور فوج کی بھی کوئی بات ہے۔ پاکستان ہی اگر تباہ ہو رہا ہو، آئندہ اس کا مستقبل کمزور ہو رہا ہو تو ان کی بھی قوت میں کمی ہوتی ہے۔ شکیل صاحب، کیا خوف تھا ان لوگوں کو؟ ایک تو یہ کہ اس وقت ملکی سیاست جو ہے وہ ایک بڑے نازک دور سے گزر رہی تھی، اور اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اگر 1984 میں واقف نہیں تھے تو یہ جو بیچ کا تقریباً 25-30 سال کا عرصہ گزرا ہے، یہ ہر آدمی کو یہ بات سمجھا دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ کی نیشنل پالیسیز جو ہیں وہ غیر ملکی دباؤ میں تشکیل دی جاتی ہیں۔ وہ دور ایسا تھا کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک جانب افغانستان کی سیاست کا بہت دخل تھا پاکستان میں، روس کے جو بھی معاملات تھے، امریکہ کی دلچسپیاں اپنی جگہ تھیں، اور اس تناظر میں ہوا یہ کہ کراچی سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جو اسلام پسند قوتیں تھیں انہوں نے تعلیمی اداروں کے یونینز کے الیکشن میں یکے بعد دیگرے کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بارے میں جو غیر ملکی دلچسپیاں تھیں پاکستان میں وہ متاثر ہو رہی تھیں۔ اس وقت جو قیادت قومی سطح پر تھی، وزیر تعلیم، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا ادارہ اور دیگر جو بھی انسٹیٹیوشنز انوالو تھے، ان کے اوپر بڑا اثر و رسوخ غیر ملکی امداد کا تھا، اور اس وقت ان کے پاس یہ سوچنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بہت زیادہ ٹریڈیشنل ہو جائیں، اسے ہمیں ماڈرنزم کی طرف لے جانا ہے، سو کالڈ ماڈرنزم۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں جو پہلا قدم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ طلبہ یونین سے تعلیمی اداروں کو آزاد کرانا ہے، اور دس واز پرابیبلی دا مین ایم۔ اس زمانے میں ڈاکٹر افضل جو تھے وہ وزیر تعلیم ہوا کرتے تھے، ان کا یہ تھاٹ تھا، اور انہوں نے جناب علی کسی طرح حکومت وقت کو اور دیگر اداروں کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ صاحب یہاں پہ ہمیں ایک فل اسٹاپ لگا دینا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے حکمراں قطعاً دور اندیشی نہیں رکھتے تھے اس زمانے میں، وہ اس ٹریپ میں آ گئے، اور انہوں نے اگلے 50-60 سال کے لیے پاکستانی قوم کو اس چیز سے محروم کر دیا، اور نہ کہ صرف پاکستانی قوم تعلیمی اداروں میں اس جاری جمہوری عمل سے محروم ہوئی، بلکہ وہ ترقی، وہ ویژن، ایک انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، ان تمام ضرورتوں سے جو کہ کسی قوم کو کامیاب کرنے کے لیے بہت اہم ہے، محروم ہو گئی۔ سلیم مغل صاحب، ایک الزام کہہ لیں یا ایک جواز پیش کیا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں فساد بہت ہو رہا تھا، طلبہ قتل ہو رہے تھے، اس کی وجہ سے پابندی لگا دی، ورنہ یونینوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ تھا۔ اب 28 سال گزر گئے، ایک فرق کیا جا سکتا ہے، آپ نے کیا موازنہ کیا؟ کچھ نظر دیکھیں، یہ بڑا بودا الزام تھا۔ اگر اس زمانے میں آپ کی دیگر سوسائٹیز بڑی پیسفل چل رہی تھیں، اس میں کوئی ہنگامہ نہیں تھا، کوئی قتل و غارت گری نہیں تھی، اور یہ درس گاہوں میں ہوتا تھا، تو میں اس الزام کو مان لیتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں یہ اسی معاشرے کا ہی تو ریفلیکشن ہے نا، وہی بچے وہیں سے اٹھ کر یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر سوسائٹی میں کوئی بے چینی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی تشدد ہے، کچھ اور، تو وہ وہاں پہ بھی ہوگا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہمارے منتظمین اعلیٰ ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لوگ ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، یہ اس کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس چیز کو بھی یہ ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ ریلوے کا انجن ہو یا وہ طلبہ یونین ہو، وہ اس کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور لطیفہ آج کل بلکہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ اگر 9/11 پاکستان میں ہوتا تو سب سے پہلے موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پہ پابندی لگتی، کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کا حل پابندی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کا، اگر وہ سمجھتے تھے صحیح کہ یہ واقعی یہ مسائل قتل و غارت کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے ہیں، تو انہوں نے پابندی لگا دی۔ ان میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو فیس کرتے، اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اچھا، پھر آپ یہ بتائیں کہ جب طلبہ یونین پہ پابندی لگ گئی تو اس کے بعد کیا درس گاہوں میں کبھی جھگڑے نہیں ہوئے؟
ایسا تو نہیں ہوا؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر میں آپ کے یہاں پر ہمارے پاس اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم کراچی بھی آئیں گے, ہم ان سے بھی یہ سوال کریں گے. ان کے پاس اس کا ایک اچھا خاصا جائزہ بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ طلبہ یونینوں کے ہوتے ہوئے کتنے قتل ہوئے اور ان کے جانے کے بعد کتنے قتل ہوئے, جامعہ کراچی میں محافظوں کی غیر موجودگی میں کتنے قتل ہوئے اور موجودگی میں کتنے قتل ہوئے, اور موجودگی میں کتنے کرائم ہو رہے ہیں اور غیر موجودگی میں کتنے کرائم ہوتے تھے. بہت ساری چیزیں ہیں. مظفر اعجاز صاحب وائس چانسلر صاحب کراچی کے ایس پی کو کہتے ہیں کہ آپ باہر تشریف رکھیے. کمشنر ان کی اجازت کے بغیر جامعہ کراچی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. استاد کا مقام یہاں تھا. بالکل. یہ یونینیں تھیں, ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں. تو ایک چیز ایسی تھی. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو شکیل صاحب نے بات کی وہ بڑی بنیادی بات ہے کہ ایک خاص نظریاتی جو گروپ تھا اس کو پاکستان کی درسگاہوں میں پذیرائی ملی. وہ وہاں پر ان کی طلبہ یونین آئیں. پہلے تو بہت ساری ایسے ہتھ کنڈے اوچھے استعمال کیے گئے کہ کسی طرح وہ نہ آنے پائیں, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. وہ مسلسل کامیابیاں حاصل کرتے رہے پاکستان کی بڑی درسگاہوں میں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس میں ناکام ہو رہے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. انہوں نے کہا ان کے راستے پروسیس چلے گا تو ظاہری بات ہے بالکل اس طرح ہی چلے گا. ہماری گفتگو جاری ہے. ایک پھر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین مزید پہلوؤں پر غور کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.